السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض سے نجات پانے کے لیے، یعنی وہ بھائی ہمارے یا بہنیں یا کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ قرض میں آ چکا ہے، قرض کی لپیٹ میں آ چکا ہے، قرض میں مبتلا ہے، یعنی ابھی ایک کا قرض دیا پھر بعد میں اس کا قرض دار ہو گئے، فلاں کو نپٹایا تو دوسرے کے ہو گئے، ایسے ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا طریقہ بتلا دیا جائے کہ جس سے ہم اپنے قرض سے نجات پا لیں۔ آج کے اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیے انسان کو پریشانی آتی ہے، کوئی دقت پڑتی ہے، کوئی کاروبار میں پریشانی آتی ہے، کوئی گھاٹا دکھتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر جو ہے اسے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تمام بھائی ہمارے جو ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سننے کے بعد اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی اگر قرض میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے سے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرض سے نجات پا لیں گے اور اپنی زندگی بہترین زندگی گزاریں گے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو کبھی کسی کے قرض دار ہی نہیں رہیں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ جو ویڈیو ڈلے اس کی نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ جائے، آپ تک پہنچ جائے اور آپ دین کی بات آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے سمجھ لیں۔ سمجھیے گا تو آپ کو وظیفہ کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مکاتب غلام آیا اور کہا، سب سے پہلے سمجھیے کہ مکاتب غلام کسے کہتے ہیں؟ مکاتب غلام اسے کہتے ہیں کہ اس کے آقا نے کہا کہ تو اتنے روپے دے دے مجھے یا یہ چیز ادا کر دے، اس کے بدلے میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو ایک مکاتب غلام آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے مالک کو جو ہے اتنے رقم ادا کرنا چاہتا ہوں، سمجھے، تو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن میرے پاس یہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سمجھے گا۔ تو وہ مکاتب غلام محنت مزدوری کرتا ہے، تمام سب کچھ کرتا ہے، سمجھے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وظیفہ بتاؤں کہ اگر تمہارا احد پہاڑ کے برابر یا جبل پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، سمجھیے گا، سنیے گا، احد پہاڑ کے برابر یا جبل پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرض ہے، تو وہ اس وظیفے کے پڑھنے سے تمہارا جو ہے یہ قرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وظیفہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ اس ویڈیو میں آج سمجھ لیجئے، سننے کے بعد آپ جو ہے دوسروں کو بھی، اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو ویڈیو میں سن لیں، نہ تو کسی اپنے گھر میں دوست احباب سے لکھوا کر رکھ لیں، اور آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا اپنے گھر میں پڑھوا لیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کتنے ہی قرضے میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، آپ قرض سے نجات پا لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پڑھنا کیا ہے آپ کو، آپ جو ہے اپنی کاپی پین پر لکھ لیں یا سن کر ہی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ کو قل یعنی فرماؤ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ حرام مال سے مجھے تو بچا لے، سمجھے؟ اس کا ترجمہ جو ہے، اے اللہ تو مجھے حرام مال سے بچا لے اور رزق حلال مجھے عطا فرما، سمجھے گا، اور اپنے علاوہ دوسرے سے مجھے بے نیاز فرما دے، سمجھے، بس میں تیرے ہی آگے مانگنے والا ہوں، سمجھے، میں اپنے علاوہ مجھے دوسرے سے بے نیاز فرما دے، سمجھے۔ تو اس دعا کو، اس وظیفے کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کتنے ہی قرض میں کیوں نہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سارا قرض ختم ہو جائے گا۔ اور قرض کے طریقے سے لیں، یہ نہیں کہ خواہ خواہ قرض لے کر بیٹھ کر گھر میں کھائیں، تو اس کا کیا فائدہ، آپ کمائیے گا لیکن آپ کو کوئی آن پڑتی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی،
تو مجبوری میں آپ قرض لے سکتے ہیں، سمجھیے۔ اگر لے لیا، آپ نجات نہیں پا رہے، ایک کا قرض ادا کیا تو دوسرے کا چڑھ گیا، دوسرے کا لیا تو تیسرے کا ہو گیا، اس طریقے سے اگر آپ قرض میں بالکل ڈوب چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں قرض میں، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ قرض سے نجات پا لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، یہ تھی قرض سے نجات پانے کی بہترین زبردست دعا وظیفہ جو میں نے اب تک پہنچا دیا ہے۔ امید ہے کہ سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے، اور ویڈیو سننے کے بعد اپنے دوست احباب کو اس ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ، اگر ان میں سے کوئی قرض میں مبتلا ہے تو قرض سے نجات پا لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہیں اس میں بولنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پر سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔